اسلام جو ہمارے باپ کہلاتے ہیں، جو ہمارے نبی کہلاتے ہیں، جن سے ہمارا نسب وہاں تک پہنچتا ہے، انہوں نے اسی سرزمین سے 40 حج پیدل کیے۔ اتنا بڑا سلسلہ مسلمانوں کا ہزاروں سال پہلے سے اس سرزمین میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندوستان سے علم کی خوشبو آتی ہے، ربانی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں اس ملک سے وہ خوشبو محسوس کی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ مقام اور ہندوستان کے اور سعودی عرب کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، شق القمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے راجا نے اس شق القمر کے معجزے کو دیکھا اپنی محل کے اوپر بیٹھ کر کے۔ عجیب بات ہے کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہندوستان کا بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا، لہذا اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر کے اس واقعے کو لکھوایا کہ آج کی تاریخ کے ساتھ اس واقعے کو لکھیں۔ ان کے پاس لکھنے والے، پڑھنے والے، سب طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو لکھا اور تحقیق کرائی، دیکھو یہ کیا ماجرا ہوا کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ تحقیق سے پتا چلا کہ عرب میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جسے پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ لیکن جو مکہ والے تھے جن کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیے گئے، وہ کہنے لگے تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ لو جی، جسے ماننا نہیں ہوتا وہ کچھ بھی بہانہ بنا لیتا ہے۔ جسے ماننا نہیں ہوتا، ناچنے نہیں آیا تو انگن ٹیڑھا، مثال ہے نہیں، ناچ تو میں لیکن انگن ٹیڑھا ہے، کیا کروں؟ نہیں، ماننا نہیں ہے بات کو، ماننا نہیں ہے تب کیا کریں گے؟ نہیں، تم نے جادو کر دیا، یہ تمہارا معجزہ نہیں ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے بس، لیکن حقیقت میں وہ چاند ایک ہی ہے، وہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسا آج کل جادو کرتے ہیں لوگ۔ اب جادو تو سامنے والے پہ کر سکتا ہے، جادو جو سامنے بیٹھے ان کے حد تک کر سکتا ہے۔ ایک ہندوستان میں راجا بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہندوستان میں بیٹھے ہوئے راجا پر بھی جادو کر دیا اللہ کے نبی نے۔ اسی لیے کفار مکہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی کی یہ چیزیں، ایسے واقعات جو سعودی عرب اور ہمارے ملک ہندوستان سے تعلقات رکھتے ہیں، پہلے یہ ممالک ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھی کہ بھئی پاسپورٹ کی ضرورت پڑ رہی ہو، فلاں کی ضرورت پڑ رہی ہو، ویزا کی ضرورت پڑ رہی ہو، ایسا نہیں تھا پہلے۔ یہ تو اب ضرورتیں محسوس ہونے لگی، اب دیواریں کھینچ لی گئی۔ پہلے پاسپورٹ کی، ویزے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام عرب سے، مکہ مکرمہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے، کیرلا کے مقام سے داخل ہوئے۔ وہ تو آدم علیہ السلام کا سلسلہ تو تھا ہی۔ دیکھیے آدم علیہ السلام جہاں اترے تھے، صحابہ کرام بھی اسی حصے سے آ رہے ہندوستان کے اندر۔ کیرلا کے، تمل ناڈو کے علاقے سے آ رہے ہیں صحابہ کرام، سمندری راستے سے آ رہے ہیں، ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں داخل ہو کر کے مسجد بنائی۔ آج بھی وہ مسجد جو ہمارے ہندوستان کی سب سے پرانی، سب سے پہلی مسجد، وہ کیرلا میں موجود ہے۔ وہ صحابہ کرام نے بنائی، تبع تابعین نے بنائی۔ یہ نہیں کہ اب وہ جس دن وہ آئے ہیں سعودی عرب سے صحابہ کرام تبھی سے یہاں سے مسلمان ہیں۔ مسلمان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہیں۔ ہاں، جنہوں نے آدم علیہ السلام کو مانا، نبی مانا، وہ مسلمان رہے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے شیش علیہ السلام کو، یہ کہتے ہیں نا شیشو کا مندر، یہ ہمارے شیشو کا مندر ہے، یہ شیشو کا جو مندر کہتے ہیں وہ شیش علیہ السلام ہے اصل میں، لیکن انہوں نے انہیں نبی نہیں مانا بلکہ بت بنا کر کے پوجا شروع کر دی۔ ہم نے ان کو نبی مانا، ہم نے نبی کے خدا کو مانا، اس لیے ہم فرما بردار کہلائے۔
اور وہ نافرمان کہلائے. وہ کہتے ہیں بس سب ایک انسانی تو ہیں، سب ایک انسانی تو ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد جیسے تم ہیں ایسے ہم بھی تو ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب انسان جتنے بھی ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں. لیکن اولاد میں فرق ہوتا ہے. ایک نافرمان اولاد ہوتی ہے، ایک فرما بردار اولاد ہوتی ہے. فرما بردار اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ مانا، نافرمان اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ نہیں مانا. فرما بردار اولاد نے باپ کو نبی مانا، نافرمان اولاد نے باپ کو نبی نہیں اس کا بت بنا کر کے پوجا شروع کر دی، اسی کو خدا مان لی. کتنا بڑا فرق ہے. تو ہمارا اس دھرتی سے تعلق بہت پرانا تعلق ہے. پھر اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت صحابہ کرام بھی ادھر، صحابہ کرام چین میں بھی چلے گئے، ہندوستان چلے گئے، دوسرے ملکوں کو چلے گئے. صرف صحابہ کرام کی 10,000 قبریں آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ملیں گی. باقی جو 1,24,000 صحابہ کرام تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے کہاں چلے گئے؟ بس پوری دنیا میں پھیل گئے. انہیں تو دین پھیلانا تھا. مسلمانوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا، بس وہ جہاں چلے جاتے ہیں وہ ان کا وطن ہو جاتا. وہ ایمان کی دعوت لے کر کے ایک ملک میں نہیں رہتے، وہ ہر ملک میں جاتے ہیں ایمان کو لے کر. اس لیے کہ مقصد یہ تو دنیا چند دن کی دنیا ہے، پھر نکل جانا یہاں سے. جو ان کے پاس خاص ایک تحفہ ہے اللہ کا دیا ہوا، نبی کا دیا ہوا دین کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، وہ اس کو لے کر کے پھرتے ہیں اور اس چیز کو دوسروں تک بانٹتے دیتے جاتے ہیں. امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی خاص صفت رہی ہے. صحابہ کرام جس طرح سے آئے، کہتے ہیں کہ مسلمان یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں، باہر کے آئے ہوئے ہیں، یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اگر سلسلہ دیکھا جائے تو مسلمان ہی سب سے پرانا انسان یہاں کا رہنے والا ہے. اور اگر اللہ کے نبی کے دور کی بات لی جائے، صحابہ کرام بے شک آئے ہیں اس زمانے میں بھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی ایسے ہندو اتنے پریوار یہاں موجود ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. یہ برہمن لوگ یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں. آپ نے سنا نا وہ مشرا پیڑا بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. یہ مشرا جس کے بھی آگے لگا ہوا ہوتا ہے، مشرا آڑا نام ہے ان کا. پتا ہے آپ کو یہ مشرا کیا لفظ ہے؟ یہ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مشرا جو ہے اصل میں وہ مصر ہے. مصر جانتے ہیں؟ مصر، ایجپٹ، عراق، ایران، ایجپٹ کو مصر کہتے ہیں. یہ جو ایجپٹ سے لوگ آئے، مصری لوگ آئے، انہوں نے مصر تو لکھا نہیں، مشرا لکھنا شروع کر دیا. یہ جتنے بھی آپ کو مشرے ملیں گے یہ سب ایجپٹ کے رہنے والے ہیں، لیکن یہاں آ کر کے بھگوا داری بن گئے. انہیں کوئی نہیں کہتا یہ باہر سے آئے ہوئے. اس طرح کی بہت چیزیں ہیں، صرف تھوڑا تھوڑا نام تبدیل کر دیا ہے، ورنہ وہی عربی چیزیں ہیں. اس کو ذرا کنورٹ کر کے بڑے بڑے ہندو بنے پھرتے. صرف مسلمان نہیں آیا، بہت لوگ باہر سے آئے. اس لیے کوئی چھوٹا دل کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. یہ دیش اپنا ہے، تھا اور انشاءاللہ رہے گا. یہ حالات آتے ہیں، اب سے پہلے بھی حالات آئے ہیں. اس ملک کو ہم نے بنایا ہے. اس ملک پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت بھی کی ہے. 800 سال کوئی معمولی نہیں ہوتی. 1 سال 2 سال 70 سال ہو گئے، حالت خراب ہو گئی ہے، ملک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، 800 سال کے اندر کبھی کوئی تنظیم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا ہو کہ مغلوں کے خلاف آزادی کا بغل بجا دو اور مغلوں کو یہاں سے بھگا دو، انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے. 800 سال میں ایک بھی آواز آپ کو نہیں ملے. اس لیے کہ مغلوں نے غلام نہیں بنایا تھا، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا. یہاں کے ہر ویکتی کو مالدار بنایا تھا، یہاں کی ویکتی کو ہر تمام ضرورتوں کو دیا تھا.
مغلوں نے 800 سال حکومت اسی لیے کی ہے، ورنہ اگر کسی کو غلام بناؤ وہ زیادہ غلامیت کو برداشت نہیں کرے گا، تھڑپڑائے گا، وہ آزاد ہونا چاہے گا۔ اگر غلام بناتے تو 800 سال کبھی حکومت نہ چلتی مسلمانوں کی۔ انہوں نے کبھی غلام نہیں بنایا، ہر بندے کو آزاد رکھا۔ انگریزوں نے آ کر کے غلام بنانا شروع کر دیا، مارنا شروع کیا، ظلم و ستم کرنا شروع کیا، یہاں کا مال لوٹ کر کے اپنے ملک لے جانے لگے، یہاں کے شہریوں کو مارنے لگے، یہاں کی عورتوں کو مارنے لگے، یہاں کے مسلمان علماء کی داڑھی نوچ نوچ کر کے ان کو شہید کیا جانے لگا، پھانسیوں پر لٹکانے جانے لگا، اتنی بدترین سزائیں دی گئی، ایسا ان کو غلام بنایا گیا۔ ان حالات کو دیکھ کر کے بھگت سنگھ کو برداشت نہیں ہوا، اوہو یہ تو انگریز بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے بم بنا کر کے پارلیمنٹ پہ ہی ڈال دیا۔ لو جی، سب لیڈر وہی ہوتے ہیں نا پارلیمنٹ میں، انگریزوں کے، بم بنا کر کے پارلیمنٹ میں ہی ڈال دیا، بم اڑاؤ، دھماکہ ہوا۔ تو تحقیق سے پتا چلا کہ بم مارنے والا بھگت سنگھ ہے، آرڈر جاری ہوا اس کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، جج کے سامنے انگریز جج ہے، سامنے بھگت سنگھ ہے۔ انگریز کو بہت غصہ تھا، عجیب بات ہے اس نے پارلیمنٹ پر ہی مار دیا بم۔ جج نے پوچھا ٹھیک ہے آپ نے بم مار دیا، کوئی بات نہیں، ہم تو یہاں صرف 150 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ہم تو صرف یہاں ہندوستان میں صرف 150 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ہم سے جو پہلے مغل تھے انہوں نے 800 سال حکومت کی، کبھی تم نے بم نہیں مارا؟ عجیب بات، عجیب سوال ہے نا۔ جج ہوتے ہیں نا، ایسی چیز نکال کے لاتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مغلوں نے، مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، کبھی بم نہیں مارا تم نے، اور ہم نے صرف 150 سال حکومت کی ہے، چل رہی ہے، بم مار دیا تم نے، ایسی کیا نفرت ہم سے؟ اس وقت بھگت سنگھ نے کہا بہت اچھی بات پوچھی آپ نے، آج بتا دینا چاہتا ہوں میں، مغلوں نے 800 سال حکومت کی ہے لیکن کسی کو غلام نہیں بنایا، تم نے 150 سال حکومت کر کے ہم سب کو غلام بنا دیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھگت سنگھ کہہ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں نے ہمارے دیش کو سونے کی چڑیا بنایا اور تم نے اس چڑیا کو لوٹ لیا۔ ان میں اور تم میں یہ فرق ہے، انہوں نے اسے سونے کی چڑیا بنایا، اسی سونے کی چڑیا کو دیکھ کر کے آپ 7 سمندر پار ہندوستان لوٹنے کے لیے آئے اور لوٹ کر کے لے گئے اور ہم کو غلام بنایا، اس لیے ہم غلامیت کی زندگی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ مغلوں نے 800 سال حکومت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 5 برس حکومت کرنا مشکل ہو جاتا، ووٹ لے کر کے انہوں نے یہ پورے، اور یہ چھوٹا ہندوستان ہی تھا، بہت بڑا ہندوستان تھا اس وقت، غیر منقسم، جسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں۔ اکھنڈ بھارت تو سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا ہے، ان کے اندر کیا دم ہے؟ ہندوستان میں 600 صوبے تھے، کتنے؟ اب کتنے صوبے ہیں؟ 26-27 ہیں شاید، کتنے صوبے ہیں؟ مغل کے یہاں آنے سے پہلے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں 650 صوبے تھے، 650 صوبے۔ مسلمانوں نے ان تمام صوبوں کو ختم کر کے پورا ایک ہندوستان بنایا تھا۔ یہ اکھنڈ بھارت مسلمانوں نے بنایا ہے، جس کو ہم عربی میں، اردو میں بر صغیر کہتے ہیں۔ آج یہ نعرہ دے کے اٹھے اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت تو ہم نے بنایا۔ 650 صوبے تھے، 650 راجواڑے تھے، نواب الگ تھے، اس قسم کے لوگ یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی حکمت تھی، مسلمانوں کی دانش مندی تھی کہ سب کو جوڑ کر کے ایک ہندوستان بنایا تھا، اور ایسا ہندوستان جس میں امن اور شانتی تھی۔ کسی نے ہمت نہیں کی، بلکہ ضرورت بھی نہیں محسوس کی کہ ہم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔
اس لیے کہ انہوں نے سب کو آزادی دی تھی اور سب کو سکھ اور چین دیا تھا، سب کو جتنی ضرورت ایک انسان کی ہو سکتی ہے سب ان کو مہیا کی تھی۔ اسی لیے 800 سال میں کوئی بھی ایسی تنظیم آپ کو نہ ہندوؤں کی ملے گی، نہ سکھوں کی ملے گی، نہ اور کسی کی ملے گی کہ بھائی مغلوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے ہمیں غلام بنایا، نہیں ملے گی۔ غلامیت کا دور تو انگریزوں سے شروع ہوا ہے، اسی لیے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جب انگریز یہاں قابض ہو گیا ہندوستان پر، انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ اسی لیے سب سے بڑے جو دشمن تھے وہ مسلمان تھے۔ حکومت ہم کر رہے تھے، حکومت ہم سے چھینی گئی تھی، اس لیے لڑائی تو ہمارے سے تھی، دشمنی تو مسلمانوں سے تھی۔ بہادر شاہ ظفر جو سب سے آخری بادشاہ ہے مغل، ان کو گرفتار کر کے 1857 میں رنگون لے گئے۔ ان کے خاندان کو الگ کر دیا، انہیں ایک کوٹڑی میں ڈال دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر فریڈم فائٹر، بادشاہ بھی ہیں، فریڈم فائٹر بھی ہیں۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے وہ انہی کے ماتحت لڑی گئی۔ ایک دن انگریز جیلر آیا اور پوچھنے لگا بہادر شاہ ظفر کو، میں آج ناشتہ لا رہا ہوں آپ کے لیے ناشتہ لا رہا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ لائیں آپ۔ نہیں آپ آج تو میں ناشتہ لاؤں گا آپ کے لیے۔ نہیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں میں آپ ناشتہ لے کے آؤں گا۔ وہ ناشتہ لے کر کے آیا، 3 بڑے بڑے پرات جس کو ہم طباق کہتے ہیں، لال شرپش اڑا کر کے لایا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے جب وہ شرپش وہ جو کپڑا تھا لال اٹھا کر کے دیکھا، تینوں طباق میں، تینوں پراتوں میں 3 بچوں کی ان کے سر رکھے ہوئے تھے۔ 2 ان کی اولاد تھی، 2 ان کے بیٹے تھے، تیسرا ان کا پوتا تھا، یعنی تینوں کو قتل کر کے ناشتے کے لیے ان کے سر لایا انگریز۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں تھیں، اپنی اولادوں کو شہید کرایا، عورتوں کو بیوہ سب کچھ لٹا دیا، لیکن غلامیت کو برداشت نہیں کیا۔ غلامیت بہت بدترین چیز ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے ذلت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذلیل غلامیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور اسلام دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بنا دیا جائے، بس یہی اسلام کا مقصد ہے۔ اسی لیے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بندہ غلام نہیں ہے، ہر بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، وہ ہمیشہ آزاد رہے گا۔ یہ ہمارے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، وہی قربانیاں علماء کے اندر منتقل ہوئی۔ انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو غلام بنایا۔ یہ 26 جنوری کا موقع تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانیاں، وہ جو فتویٰ نکلا ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں، جہاد فرض ہو چکا ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جب نکلا ہے، پھر مسلمانوں نے اسے اپنا ایمان سمجھ کر کے جنگ آزادی لڑی، ملک سمجھ کر کے نہیں۔ جب کسی مفتی کا فتویٰ آتا ہے، متفقہ مفتی کا جب فتویٰ آتا ہے، اس کا فتویٰ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، پھر کوئی راستہ نہیں بچتا کہ حکمت اختیار کرو، بس اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم غلام بن چکے ہیں، ہمارے دیش پر دوسروں کا قبضہ ہو چکا ہے، ہمارے دین پر قبضہ ہو چکا ہے، لہذا اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پھر کیا تھا؟ علماء کرام نے
آگے بڑھ کر کے مورچہ سنبھالا ہے، وہ پانی پت کا میدان ہو، شاملی کا میدان ہو، تھانہ بھون کا میدان ہو، دلی کا میدان ہو، اور جتنے بھی میدان ہیں، چاہے وہ میسور کا میدان ہو، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا میدان ہو، سب ایک جان ہو کر کے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انگریز یہاں تک کہ سمجھ گیا کہ علماء کرام اب آگے آ چکے ہیں، اب ہمیں آگے کا راستہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ سب سے پہلے اس نے حکومت جو قائم کی تھی وہ کلکتہ میں حکومت قائم کی تھی، اور پھر سے دلی تک آنے کے لیے 250 سال لگ گئے، 200 سال لگ گئے تھے۔ انگریز کا جو بڑا وائسرائے تھا اس نے پوچھا کہ آپ صرف کلکتہ سے دلی تک آنے کے لیے 200 سال لگ گئے، اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی کہ اتنا لمبا عرصہ 200 سال لگ گئے آپ کو دلی پر حکومت کرنے کے لیے؟ اس وقت ان کے جنرل نے کہا تھا صرف ایک رکاوٹ تھی، مسلمانوں کے علماء کرام تھے، وہ ہمیں یہاں تک آنے سے روکتے تھے۔ چاندنی چوک کے جتنے بازار تھے، چاندنی چوک پر جتنے درخت لگے ہوئے تھے، دلی سے لے کر پشاور تک جو پاکستان میں ایک بڑا شہر ہے، اس راستے پر جتنی بھی درخت آتے ہیں ہر درخت پر علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، ان پر پھانسی لگا کر کے ان کو لٹکا دیا گیا، لیکن بس ایک ہی آواز تھی کہ تم یہاں گھسے، تم نے یہ حملہ کیا ہے، تم باہر والے ہو، تم نے ہمیں غلام بنایا ہے، ہم آزادی کرا کر کے رہیں گے، ہم آزادی دلا کر کے رہیں گے۔ چنانچہ انگریز کو مجبور ہونا پڑا۔ جب فتویٰ نکل جاتا ہے، جب ایک چیز ایمان بن جاتی ہے، ایمان، پھر مسلمان برداشت نہیں کرتا اسے۔ مسلمانوں کی یہ قربانیاں ہیں، یہ تو آخر میں جب بالکل آزاد ہونے کو ہوا تب آ کر کے جڑے ہیں۔ آخری لقمے سے کہیں پیٹ بھرتا ہے، ایک روٹی کھا لی کسی نے، آخری لقمہ بچا ہے، اس وقت شریک ہوئے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں، ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیش اپنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، یہاں کے قانون کی، یہاں کے سنویدھان کی حفاظت کرنا یہ اپنا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دیش کو خون دے کر کے سینچا ہے، ہم نے اس دیش کو اپنا سب کچھ دے کر کے اسے سرد و سبز و شاداب کیا ہے، اسی لیے یہ دیش اپنا ہے۔ حالات کیسے بھی آ جائے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں فخر سے کہنا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کی حفاظت ہر حالت میں کریں گے، ہم اس ملک کے قانون کی حفاظت میں کریں گے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، اتنی بات ضرور یاد رکھیں، ہم پہلے والوں کے ہی کارنامے سناتے نہ بیٹھیں، بلکہ اب ہمیں بھی اپنے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ہمارے جو کارنامے تھے وہ 100 سال پرانے ہو گئے، اب نئے کارنامے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نئی سوچ کے لوگ آئے ہیں، نئی سوچ کو حکمتوں کے ساتھ مارنا ہے، قانون کے ساتھ مارنا ہے، اس قانون کو بچانا ہے، اسی لیے کہ صرف پہلے والوں کے کارنامے سنا کر کے اب کام نہیں چلنے والا، اب کوئی نئی چیز پیدا کرنی پڑے گی، نئی حکمت عملیہ بنانی پڑے گی، نیا اتحاد بنانا پڑے گا، غیروں کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا، غیروں کو لے کر کے کھڑے ہو کر کے کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے سنویدھان کی، سیکولر ملک کی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ بھی تمام چیزیں خطرے میں پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ پہلوان تھا، بس کہتے رہو، کہنے سے کیا ہوگا، وہ مر کے چلے گئے، اب ہمیں بھی کچھ پہلوان بننے کی ضرورت ہے، بادشاہ بننے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم حفاظت کر سکیں گے۔ کس سے کہانیاں سنانے سے نہیں، بلکہ اب عمل کا موقع ہے، عمل کرنے کا موقع ہے، اس لیے اب اس کے لیے اسی حکمت اور سوچ کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مومن بنیں، پکے اور سچے مومن بنیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد آ جائے اور اپنے کو چھوٹا بن کر کے چلے تو انشاءاللہ یہ حالات دور ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔